پاکستان میں کورونا قیامت کی چال چل گیا۔ مسلسل تیسرے روز اسپتالوں میں اموات کے ڈھیر لگ گئے۔ آج پھر 88 زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ اموات کی کل تعداد 1500 کے قریب جا پہنچی۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 3000 افراد کورونا کا شکار۔ مریضوں کی تعداد 66,000 سے اوپر جا پہنچی۔ سندھ میں 27,000، پنجاب 25، خیبر پختونخوا میں 9 اور بلوچستان میں 4000 افراد متاثر۔ کورونا کو شکست دینے کے لیے احتیاط کرنی پڑے گی۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے، ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں۔ ایمان، اتحاد، نظم و ضبط کے سنہری اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ احتیاط نہیں کی تو کورونا بے قابو ہو جائے گا۔ ترجمان پنجاب حکومت کی جی ٹی وی سے گفتگو۔ مسرت جمشید چیمہ نے حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی صورت میں نرمی کے فیصلے پر نظر ثانی کا عندیہ دے دیا۔ عالمی وبا کو پھیلنے سے کیسے روکے؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کل اہم بیٹھک لگائے گی۔ اقدامات میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ صوبوں کی تجاویز پر بھی غور کیا جائے گا۔ ایک اور رکن پارلیمان عالمی وبا کا شکار۔ پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی شاہ نواز جدون کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ شاہ نواز جدون نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ ملک میں لاک ڈاؤن نرم ہوا تو لوگ کورونا کو بھول گئے۔ کراچی کی مارکیٹوں میں شہریوں کے جمگھٹے نے سماجی فاصلے کا اصول روند ڈالا۔ لاہور میں ضابطہ کار کسی کو یاد نہیں۔ اسلام آباد میں بھی احتیاطی تدابیر پامال۔ اسلام آباد میں فیس ماسک نہ لگانے پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مساجد، بازار اور پبلک مقامات پر ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف جرمانے کیے جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر کارروائی کے مجاز ہوں گے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹرز کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ کل سے شہر کی سڑکوں پر بسیں دوڑانے کا اعلان۔ حکومت گرفتار کرنا چاہے تو ہتھ کڑیاں پہننے کو تیار ہے۔ ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ارشاد بخاری ڈٹ گئے۔ Pakistan 8303, we would like to کراچی طیارہ حادثے کی تحقیقات آخری مراحل میں داخل۔ آج فرانسیسی اور مقامی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ بین الاقوامی ماہرین آج بھی حادثے کی جگہ کا اثر نو جائزہ لیں گے۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات کے ساتھ ملبہ اٹھانے کا کام بھی جاری۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیکنیکل کمیٹی کل مقام کا دورہ کرے گی۔ تباہ شدہ مکانات کا جائزہ لے کر نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ کراچی طیارہ حادثے کو 9 روز بیت گئے۔ جاں بحق 33 افراد کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ لواحقین بھیگی آنکھوں سے اپنے پیاروں کی لاشوں کی راہ تکنے لگے۔ پی آئی اور حکومت کی جانب سے عدم تعاون کے شکوے۔ ایک باپ 5 دن سے اپنے 2 بچے ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو ہیلپ کر سکے۔ میڈیا پر سرکولیٹ ہوئی ویڈیوز، کہاں کہاں نہیں آواز پہنچائی، کوئی کام نہیں آ رہا۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں ٹڈیوں نے فصلیں چاٹ لی۔ ملکی معیشت کو اربوں کا پھٹکا پڑ گیا۔ کسانوں نے حکومت سے امدادی پیکج مانگ لیا۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے اسپرے مہم جاری۔ این ایف سی ایوارڈ بلوچستان کے غیر سرکاری رکن جاوید جبار رضاکارانہ طور پر مستعفی۔ استعفے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار افسوس۔ کہا، مفاد پرست عناصر نے جاوید جبار کے خلاف افواہیں پھیلا کر ان کی ساکھ متاثر کی۔ کرتا ہوں فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان کہ ایک سندھ اسپیسیفک شوگر انکوائری کمیٹی بنائی جائے۔ سندھ کے اندر 5 شوگر ملیں تھیں 4 پرائیویٹ پارٹیز کے پاس، جو پریشر کے ذریعے اومنی گروپ کو بکوائی گئی۔
اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی نے وزیر اعظم سے صوبے کی شوگر ملوں کا آڈٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا. بولے سندھ کی شوگر ملز دباؤ ڈال کر اومنی گروپ کو فروخت کی گئی. کسانوں کو اب تک گنے کی ادائیگی نہیں کی گئی. قوم جان چکی ملک پر چینی چور مافیا مسلط ہے. لیگی ترجمان نے حکومت پر پھر سخت تنقید کر دی. بولی روز کرائے کے ترجمان عوام کی آنکھوں پر دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں. ملک میں آٹا اور چینی کے بعد خشک دودھ بھی اسمگل کیے جانے کا انکشاف. لاہور میں کسٹم حکام اور ضلع انتظامیہ کا چھاپا. 50 ملین روپے کا اسمگل شدہ خشک دودھ پکڑا گیا. خانیوال میں قومی شاہراہ پر ٹریفک حادثے نے کئی ہنسے بسے گھرانے اجاڑ دیے. مسافر بس الٹنے پر 9 افراد زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. 27 زخمی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. کراچی کے بعد لاہور میں بھی چکن کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے. مرغی بیچنے والوں نے سرکاری ریٹ پر گوشت فروخت کرنے سے انکار کر دیا. چکن بھی مہنگی ہونے پر شہریوں نے سر پکڑ لیے. کوئٹہ میں کورونا کے ساتھ ٹائیفائڈ اور ملیریا بھی تیزی سے پھیلنے لگا. سول اسپتال کوئٹہ میں ہر 10 میں سے 7 مریض ملیریا اور ٹائیفائڈ سے متاثر نکلے. ڈاکٹرز نے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا. کوئٹہ کی خوبصورتی کا منصوبہ بدنمائی کا عکاس بن گیا. ایئرپورٹ روڈ پر بنائے گئے تاریخی مقامات اور ثقافتی ماڈلز کا کوئی پرسان حال نہیں. قبل پھول، مارخور اور دیگر خوبصورت ماڈلز کے حسن کو گہن لگ گیا. بہت ساری ایسے چیزیں یہاں پہ بنائی گئیں کہ جو عوام کی تفریح کے لیے تفریح کا ذریعہ بن سکے، ان کو تفریح مہیا کی جا سکے. لیکن اس کے برعکس فنڈ کو امپلیمنٹ کرنا بہت اچھی بات تھی، لیکن سینس آف اویئرنیس پیدا کرنی تھی کہ ہم نے جو چیز بنائی ہے ہم اس کا خیال بھی رکھیں. فرزندان توحید کی دعائیں رنگ لے آئیں. مسجد نبوی کے دروازے 2 ماہ بعد کھول دیے گئے. نماز فجر کی ادائیگی میں خلقت امرڈائی. احتیاطی تدابیر کا سیاہ فام شخص کی پولیس افسر کے ہاتھوں ہلاکت پر امریکہ جل اٹھا. کئی ریاستوں میں نسلی فسادات کی آگ بھڑک اٹھی. جلاؤ، گھراؤ، توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے باعث فوج طلب. کئی شہروں میں کرفیو نافذ. دنیا کورونا کے بدترین نرخے میں. ہلاکتیں 3,71,000 ہو گئیں. متاثرین کی تعداد 61,60,000 سے تجاوز کر گئی. برازیل مریضوں میں دوسرے نمبر پر آ گیا. کورونا سے متاثرہ ممالک میں امریکہ بدستور پہلے نمبر پر. 1,05,000 سے زائد امریکی جان سے گئے. 18,16,000 شہری متاثر. 17,000 مریضوں کی حالت تشویشناک.